بیان ہے جہاد کے بعد مسئلہ انفاق کا بیان ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دوسری بات یہ سن لیں، اس سے پہلے غزوہ احد جو کہ سن 3 ہجری شوال بروز ہفتہ 7 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ واقع ہوئی تھی۔ جنگ بدر 17 رمضان، اس کا ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر ذکر ہو رہا ہے کہ جو فی السراء والضراء حرج کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بیان کیا کہ سود نہیں کھانا۔ اگر اس طرف لگ گئے تو پھر جہاد نہیں کر سکو گے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جہاد کے بعد سود کا ذکر کیوں ہے کہ مسلمانوں اگر اس طرف لگ گئے تو پھر جہاد نہیں کر سکو گے، حرام سے کمزوری آتی ہے، طاقت نہیں بڑھتی، ہمت نہیں رہتی، اس لیے ساتھ سود کا ذکر آ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم انسان تھے، جہاد کے بعد فوراً جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کا عقل حلال تھا، ان چیزوں سے بچے ہوئے تھے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو نہ کھاؤ تم سود کئی گنا بڑا ہوا، چونکہ ان میں کئی گنا بڑا ہوتا تھا تو ضروری نہیں کہ کئی گنا ہو، اگر تھوڑا سا بھی ہے تو وہ سود ہی ہے، لاکھ کے ساتھ 100 روپے وہ بھی سود ہے، اور کئی گنا بڑا ہوا کہ نہیں جی لاکھ کے ساتھ 2 لاکھ دینے پھر بھی سود ہے، یہ ان کی عادت پہ ہے اضعافا مضاعفا۔ رات میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، مفتی اعظم محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ سود در سود، مثلا سود لیا، آگے وہ کاروبار میں، پھر وہ بڑھتا گیا، آگے وہ بڑھتا گیا، آگے وہ بڑھتا گیا، یہ اضعافا مضاعفا ہے کہ سود کا سٹاپ نہیں ہے، وہ بڑھتا گیا، یہ کئی گنا بڑھ گیا۔ باقی لا تاکلوا الربا، نہ کھاؤ تم سود، مراد ہے کہ نہ پکڑو سود، تو ضروری نہیں کہ سارا کھانا ہے، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں کہ مقصد عظیم ذکر کر دیا، نہ کھاؤ، تو ضروری تو نہیں کہ سارا کھاتا ہے آدمی، کوئی مکان بنا رہا ہے، کوئی گاڑی لے رہا ہے، کوئی زمین لے رہا ہے، اس لیے لا تاکلوا الربا یہ مجاز مرسل ہے۔ اور تم اللہ اور ڈرتے رہو تم اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تخویف اخروی ہے جی، تخویف اخروی، ڈرا جا رہا ہے، ڈرو تم آگ سے، وہ آگ جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ پھر مسلمان اور مومن کیسے جائیں گے جب وہ عدت للکافرین ہے، یعنی اصل میں موضوع لا جہنم کا وہ کافر ہے، مسلمان مومن ان کا سٹاپ، ان کا مکین، ان کا مکان وہ جہنم نہیں ہے، وہ جنت ہے، جائیں گے سزا بھگت کے آئیں گے۔ دوسری تعریض ہے کیوں وہ کام کرتے ہو کہ جہنم میں جاؤ، اصل تو وہ ٹھکانہ کافروں کا ہے، اس لیے وہ عدت للکافرین تیار کی گئی کافروں کے لیے، درجہ کاملہ مراد ہے۔ اور اگر بچنا ہے پھر اطاعت کرو تم اللہ کی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بشارت اخروی، اور جلدی کرو تم طرف بخشش کے اپنے رب کی طرف سے،
اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی چوڑائی کا یہ حال ہے تو اس کی لمبائی کا کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا۔ جو صبح و شام 3 دفعہ یا 7 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس سے مجھ سے دور، اور جو جنت کے لیے دعا کرتا ہے تو جنت دعا کرتی ہے اللہ اسے میرا مستحق بنا دینا۔ اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم اجرنا من النار، یہ دعا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ فرمایا، تسمیۃ الشیء باسم المسبب، موجبات مغفرت مراد ہے، یعنی جلدی کرو طرف بخشش کے اپنے رب کی طرف سے۔ اس مغفرت سے بعد جلدی مغفرت یعنی موجبات رحمت، موجبات مغفرت، تسمیہ شیء باسم المسبب ہے، جلدی کرو طرف بخشش کے اپنے رب کی طرف سے، وہ کام کرو جس سے بخشش ہو جائے، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے تیار کی گئی ہے وہ متقین کے لیے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین قاضی شمس الدین علیہ رحمت بہترین عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، باقی مفسرین بھی بہت زبردست ترجمہ کرتے ہیں۔ للمتقین اے عن المعاصی، اور کئی سب فرماتے ہیں عن الشرک والکفر والمعاصی، متقی وہ ہے نہ شرک ہو نہ کفر ہو نہ گناہ ہو، بے شک ادھر محراب ہو، کتنے عمریں حج کی ہوئی ہوں، بڑی دیگیں پکائے جی، لیکن اگر شرک و کفر ہے تو وہ متقی نہیں ہے۔ متقی وہ شرک نہیں کسی قسم کا، نہ شرک فی العلم، نہ شرک فی الدعا، نہ شرک فی التصرف، نہ شرک فی العبادت، سور و پکار صرف اللہ ہی کی کرتا ہے، کسی قسم میں اللہ کی صفات میں شریک نہیں ٹھہراتا، کوئی کفر نہیں ہے، یہ متقی ہے۔ باقی صفات بعد کی بات ہے، باقی صفتیں ہوں اور یہ نہ ہو تو جنت ہی نہیں ہو سکتا، اور شرک کفر نہیں ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے، غلط چیز ہے، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے انشاءاللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے مولانا داؤد، اگر اس آیت کریمہ کو دیکھے تو جنت تیار ہو چکی ہے، اور اگر اس آیت کو نہ دیکھے اور آیات کو دیکھے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا گھر ہم نے بنانا ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ نہیں کرتے تکبر کا زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شعیب میں کتنے پہنچے؟ ہاں جی، تو نجعلها مضارع ہے، اس میں تو بات استقبال کی ہے، ادھر ہے جنت تیار ہو چکی ہے۔ اس آیت کو جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم بنائیں گے، تو جواب یہ ہے نجعلو ہر جگہ استقبال کے لیے نہیں آتا، بعض اوقات ایک آیت ماضی کے لیے ہوتا ہے، ماضی کے لیے ہوتا ہے، حال کے لیے ہوتا ہے، اسی جنت تیار ہو چکی ہے۔ اور دوسرا جواب مولانا یہ ہے ہم نے تیار کر دی ہے، عطا کریں گے، نجعلها للذین لا یریدون، اس سے ہے تیار ہو چکی، اس سے ہے الاٹ ہوگی، عطا کریں۔ اور وہ کون ہے؟ چونکہ ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ خرچ کرنے والوں کا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشی میں اور تنگی میں، اور غصے کو پینے والے اور معاف کرنے والے لوگوں کو۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت رکھتا ہے محسنین اے موحدین۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، فریق ادنا کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جب وہ کرتے ہیں بے حیائی کا کام، فریق اعلیٰ کا ذکر ہے، فریق اعلیٰ، اور وہ لوگ جب کرتے ہیں بے حیائی کا کام یا اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے فاحشہ، وہ کام اس کا نقصان اور بھی کسی کو پہنچے، ایسا کام کرنا
اپنے آپ کو بھی نقصان ہے اور آگے کسی اور کو بھی نقصان ہے۔ شہزادہ ایک کام کرتا ہے، اس کی ضرر اور کو پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آگ لگاتا ہے، آگے گھر والوں کو آگ لگی، دوسروں کو آگ لگی، یہ فاحشہ ہے۔ جو اپنے تک رہے وہ ظلموا انفسہم ہے، جس کی ضرر آگے بڑھے فاحشہ ہے، اپنے تک رہے ظلموا انفسہم۔ دوسری تفسیر، فاحشہ سے مراد کبیرہ گناہ ہے اور ظلموا نفس صغیرہ گناہ ہے۔ اور تیسری چیز فعلوا فاحشہ، اس سے مراد حقوق العباد ہے، اور ظلموا انفسہم سے مراد حقوق اللہ ہے۔ پھر سن لے، فاحشہ جس کا ضرر غیر تک پہنچے، متعدی چیز ہو، ظلموا انفسہم وہ گناہ اپنے تک رہے۔ دوسری تفسیر، فاحشہ کبیرہ گناہ ہے، ظلموا انفسہم صغیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا مولانا، فاحشہ حقوق العباد مراد ہے اور ظلموا انفسہم حقوق اللہ مراد ہے۔ اور وہ لوگ جب کرتے ہیں بے حیائی کا کام یا جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ مبتدا ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، معلوم ہوا انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہ دعویٰ کرے عام انسان سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے، لیکن گناہ کر کے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ جمال میں بیان کر، کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوا اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پھر وہ ڈٹ نہیں جاتے ہیں، جو کچھ کیا غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ انہیں علم ہوتا ہے، مفعول معذوف ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا مَعْصِیَّۃٌ، حالانکہ انہیں علم ہے کہ یہ گناہ ہے، غلطی ہو گئی، اللہ سے رابطہ کیا، توبۃ نصوحا۔ اسی لیے جب اللہ توبہ کا حکم دیتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کنجرو، اے بے حیاؤ، اے بدماشو، اے زانیو۔ اللہ فرماتے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنوں گناہ ہو گئے تو سچے دل سے توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو رب کائنات کا مزاج مہربانیوں والا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کا ذکر کر کے پھر ذکر کیا کہ اگر یہ توبہ و استغفار کر لیں اور گناہ پہ ڈٹے نہیں، چھوڑ دیں، تو ان کی جزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حقوق اللہ تو توبہ و استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد میں وہ حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں یا معاف کرانے پڑتے ہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ آپ جب خطابت کریں گے نا، حقوق اللہ جتنے بیان کریں گے کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ جب آپ حقوق العباد بیان کریں گے، وراثت بیان کریں گے، پھر اپنے بھی بیگانے ہو جائیں گے، لیکن دونوں حقوقوں کو بیان کرنا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا ذکر ہے، لیکن اس میں سارے حقوق اللہ آ گئے۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا ذکر ہے، لیکن اس میں سارے حقوق العباد آ گئے۔ تو فرمایا حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا، حقوق العباد کا بھی خیال کرنا۔ یہ لوگ بدلہ ان کا بخشش ہے رب کی طرف سے، اور باغات ہے، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہریں، درا حال ہے کہ ہمیشہ رہیں گے باغات میں، اور اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا۔ کتنا بڑا بدلہ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، پھر باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نیچے نہریں چلتی ہوں۔ جس آدمی کو آخرت کی شوق ہے، جنت کی شوق ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرے، اللہ کی ملاقات ہوگی، جنت۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، قد مضت، تاکہ گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی طریقے، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پر چلو پھرو ملک میں،
پھر دیکھو تم کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ہر جگہ خلط کا میں نا موت نہیں آتا ہے، مزت آتا ہے، گزر گئے۔ کہتے جی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسل، عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ چکی ہے، خلط جو آ گیا۔ بھائی خلط ہر جگہ پہ میں نے موت کے نہیں ہوتا ہے، دیکھا قد خلط من قبلکم سنن، تاکہ گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی طریقے، یعنی امم ماضیہ۔ پس چلو پھرو ملک میں، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی قرآن مجید ایک بیان ہے عامہ، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ توجہ کرنا، فرما ولا تہنوا، جہاد کے معاملے میں سستی نہیں کرنی، اور جو مصائب پہنچی غم نہیں کرنا۔ وانتم الاعلون، حالانکہ تم ہی غالب رہو گے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ جی تمہیں جنگ عہد میں تکلیف پہنچی، پریشانی پہنچی، عارضی شکست آئی تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے میرے عزیزو، ادھر دیکھو، عارضی شکست، ابرار۔ جنگ عہد میں شکست ضرور ہوئی تھی، عارضی شکست ہوئی تھی۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ایک دستے کو حکم دیا اس مرکز کو نہیں چھوڑنا، فتح ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ شاید اب اجازت ہے، اب کیا ہے، اجازت ہے، اس وجہ سے مرکز چھوڑا۔ پھر نبی علیہ السلام کی موت کی خبر جب مشہور ہوئی نا، اس سے لوگ دل کمزور ہو گئے۔ یہ ایک سبب بنا تھا شکست کا کہ تمہارے دل کیوں کمزور ہوئی ہے، موت تو آنی ہے تم پہ بھی۔ اور تیسرے نمبر پہ آپس میں اختلاف کیا تھا، بعضوں نے کہا اس مرکز کو چھوڑنا ہے، بعضوں نے کہا نہیں چھوڑنا، جہاں نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا۔ یہ تین سبب تھے، مرکز چھوڑنا، آقا کی موت کی خبر جھوٹی سن کے سست ہونا یا کمزور ہونا، اور تیسرے نمبر پہ آپس میں اختلاف رائے ہونا۔ یہ تین سبب تھے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ عہد میں شکست ہوئی، عارضی شکست ہوئی، عارضی، تلک الایام نداولها بین، کوئی شکست نہیں تھی، عارضی شکست تھی ایک سبق دینے کے لیے۔ ورنہ اگر آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں شاید کوئی اختلاف بھی کرے گا کہ پہلے فتح ہوئی تھی، تھوڑی سی سست کی وجہ سے عارضی شکست ہو گئی، تو جنگ عہد میں بھی اصلاً فتح آئی تھی، ہوئی تھی نا فتح، بعد میں اللہ نے سبق دیا۔ تو اب میرا لفظ کہ عارضی شکست ایک سبق دینے کے لیے تھی، یہ مقصد ہے، کیونکہ صحابہ کرام سارے مومنین تھے، اور اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر ہوئے تم ایمان لانے والے۔ وہ عارضی شکست اگر پہنچی ہے تمہیں جنگ عہد میں تکلیف، پس تحقیق پہنچی ہے، چھوا ہے قوم کو تکلیف نے، مثل اس کے خیال کرنا، کرخن جناس الاشتقاق ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ پہلے کرخن، اس سے مراد جنگ عہد کی طرف اشارہ ہے، دوسرا کرخن جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، تو جناس الاشتقاق بھی ہے ایک، سمجھ رہے ہو، ان یمسسکم کرخن فقد مس القوم کرخ مثلہ، اور یہ تضاد بھی ہے۔ آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے، کل انہیں 70 ان کے جہنم رسید نہیں ہوئی ہے، 70 قیدی نہیں بنے، تو یہ ہوتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں لوگوں کے لیے، کبھی مومنین کی فتح، کبھی عارضی شکست ہے۔ میرے عزیزوں، پڑھنا پڑھانا آسان، تہجد آسان، عمر حج آسان، جہاد بڑا مشکل ہے۔ جب موقع آئے زندگی میں تو خوش قسمتی سمجھ کے جہاد کرنا، اور جہاد کا منکر یا جہاد کی خواہش نہ رکھنے والا وہ مومن کامل نہیں ہوتا۔ مومن کامل وہ ہے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اور تاکہ جان لے، یعنی علیحدہ کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور پکڑے تم میں سے اللہ تعالیٰ گواہ۔ اس شہداء سے مراد اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے۔ اس دن میں نے درس میں عرض کی تھی کہ شہید کہتے ہیں گواہی دینا، تو شہید بھی گواہی دیتا ہے اللہ میں تیرا ہی ہوں، جان بھی قربان کر رہا ہوں۔ ہمارا ایک ساتھی تھا بڑا مذاقی،
تو وہ کہتا تھا میں آرمی میں جاؤں گا 3 شرطیں ہیں، جنگ لگے مجھے چھٹی دیں، بھوک لگے اسی وقت روٹی ملے، اور جب ٹریننگ کرائیں تو سائے میں کرائیں، دھوپ میں نہ کرائیں۔ تو میں اسے کہا کرتا تھا بس تو پھر جہاد کر لے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ پاک محبت نہیں رکھتا ظالمین کے ساتھ، یعنی ناراض ہوتے، اور تاکہ پاک کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، گناہوں سے پاک کرے، زخم کھائیں گے گناہ معاف ہوں گے، اور مٹا دے اللہ تعالیٰ کافروں کو۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، کمزوری دکھانے والے مومنین کے لیے زجر ہے، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے۔ میرے استاد جی کے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا، مولوی سکندر، جب میں استاد جی کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تو استاد ان کے اس کا اتنا ذکر کرتے تھے، ہمیں رشک آتا تھا، ہنس تو نہیں کہتے اللہ معاف کرے، تو ہمیں رشک آتا تھا کہ وہ مولوی سکندر استاد اتنا اس کا ذکر کرتے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، بڑا لائق آدمی تھا۔ تو بعد میں وہ اس لائن سے ہٹ گیا، یعنی تدریس کی لائن پہ نہیں آیا، تو استاد فرماتے تھے کاش وہ میرا شاگرد مدرس بنتا، عالم بنتا۔ میں ایک جگہ کھڑا تھا، میری اس سے ملاقات اتفاقاً ہوئی، اس نے کہا میں وہ سکندر ہوں، بڑی محبت سے میں ملا، بہرحال جو بات بھی تھی۔ اب جو ہے نا وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک دن میں استادوں کے پاس پڑھتا تھا تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو میں 2 دن جاتا رہا، استاد جی باز آخر استاد تنگ کہنے لگے تیرے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، کہتے پھر بھی میں نے نہیں چھوڑا، بات سمجھی پھر میں نے چھوڑا، یہ لیاقت ہوتی ہے، نہیں سمجھی بات۔ تو میں بھی پڑھا رہا تھا تو ایک لڑکا تھا ادھر، تو بار بار کہتا استاد جی یہ کیوں آیا ہے کہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے، تو اللہ تو جانتا ہے، یہ کیوں فرما وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، میں نے کہا اس کا مطلب یہ تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا، مثلا میں جو شہزادہ بیٹھا ہے یہ سویا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تو میں سے کہوں تو نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کلاس میں کون سویا ہوا ہے، پھر وہ لڑکا مطمئن، تو استاد کا حق ہوتا ہے طالب العلم کو مطمئن کرنا، علم ہونا کمال نہیں، سمجھا لینا کمال ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہوگے، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور اللہ نے نہیں جانا صبر کرنے والوں کو، اللہ نے نہیں جانا، سب جانتا ہے اللہ، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ اور البتہ تحقیق تھے تم تمنا کرتے تھے موت کی جہاد میں پہلے اس کے کہ ملو، اب جہاد کا موقع آیا، پس تحقیق تم نے اس موت کو دیکھا عہد میں، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے کہ موت کی تمنا نہ کیا کرو، شہادت کی تمنا کیا کرو، اور یہ ایسے دعوے نہ کیا کرو کہ اس پہ عمل نہ کرو۔ جی سبحان اللہ۔ وما محمد الا رسول، جب یہ مشہور ہو گئی بات کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آیت نازل ہوئی وما محمد، زجر برائے مومنین ہے، نہیں ہے محمد مگر رسول۔ کوئی زندگی میں یہ کوتاہی نہ کرنا کہ صحابہ کرام کی بات ہے فلاں غلطی ہوئی، فلاں غلطی ہوئی، چونکہ چنانچہ اگر مگر، ایک بیٹے اور باپ کا اختلاف ہو، باپ معاف کر دے، بار لوگ ریکارڈ لگائے تو وہ کہے گا گھر کی بات ہے، تمہیں دلچسپی لینے کی کیا بات، اگر ان سے فرق لگا، لغزش ہوئی تو اللہ نے قسم اٹھا کے کہا میں نے معاف کر دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں چونکہ چنانچہ اگر مگر، یہ چونکہ چنانچہ اگر مگر جن کتابوں میں ہوتا ہے ہم انہیں نہیں مانتے۔ جی وما محمد الا رسول، میں دورہ تفسیر پڑھا رہا تھا کہ دیدار سنگھ، اور انشاءاللہ زندگی میں پڑھاتے رہیں گے، تو میں نے وہاں کہا شیعہ اور نیم شیعہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اللہ ہدایت، یہ کوئی کیچڑ اچھالنا نہیں۔ تو کافی بعد میں کہتے ہیں کہ استاد جی آپ نے یہ جو نیم شیعہ کہا، میں نے کہا یہ خود تلاش کرو کہ کون ہے، ہو سکتا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو تو صحابہ سے بغض رکھتا ہو، کل جس طرح میں نے جمعے بیان کیا، بریلوی ہو، دیوبندی اہل حدیث ہو، جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے،
کلم وعد اللہ الحسنى، نہیں ہے محمد مگر رسول تاکہ گزر چکے ان سے پہلے رسول، موت آئی، شہید ہو گئے جی۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ان بھی تو موت آنی ہے نا، للأکثر حکم الکل، سب پہ موت آ چکی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پہ بھی موت آئے گی، اس لیے قد خلت من قبلہ الرسل، جو فوت ہو گئے، جو شہید ہو گئے شہید۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا وقت گزر چکا ہے، ان کی نبوت کا وقت گزر چکا، جب آئیں گے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، رسول تاکہ گزر چکے اس سے پہلے رسول۔ کیا بھلا اگر وہ فوت ہو گئے پیغمبر علیہ السلام یا شہید کی گئے جس طرح کہ مشہور ہوا، تم لوٹ آؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، مرتد ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں، اور جو لوٹا اپنی ایڑیوں کے بل یعنی مرتد ہوا، بس ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، اپنی جانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شکر کر۔ اللہ اپنوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں قتل کر دوں گا، جب آپ فوت ہوئے اس وقت، تو پھر جب خطبہ پڑھا تھا حضرت صدیق اکبر نے، وما محمد الا رسول کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تو صحابہ کرام میں سے مرتد نہیں ہوئے، بلکہ وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، نہیں ہے کسی نفسلی کے مرے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں مرتا۔ کتاب معجلہ، یہ کتاب ہے معجلہ، وقت مقرر لکھی ہوئی ہے، اور جس نے ارادہ کیا دنیا کے ثواب کا ہم اس کو اس سے دیں گے، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کے ثواب کا ہم اس کو اس سے دیں گے، ان قریب بدلہ دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو۔ ثواب الدنیا ثواب الآخرہ، یہ مقابلہ ہے بھائی، مقابلہ۔ اور کتنے نبی لڑائی کی ان کے ساتھ، بہت سارے اللہ والوں نے، علماء، اتقیاء، عابدون نے، بس نہیں سست پڑے وہ بوجہ اس کے کہ پہنچا ان کو اللہ کے راستے میں، نہ وہ کمزور ہوئے نہ وہ تھکے۔ یعنی جہاد میں اصل کامیابی ہے تھکنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بے قرار نہیں ہونا، کمزور نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اور اللہ تعالی محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وما کان قولہم، نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ انہوں نے کہا رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، اور ہمارا تجاوز کرنا ہمارے معاملے میں، اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما قوم کے مقابلے میں، ایسی قوم جو کافر ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پھر اللہ نے دیا ان کو دنیا کا ثواب، کامیابی غنیمت مل گئی، آخرت کا ثواب جنت مل گئی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت رکھتا ہے محسنین کے ساتھ۔ کفار کی اطاعت نہ کرو بلکہ اللہ کی اطاعت کرو، تم پر بہت مہربان ہے۔ پھر سن لو، کفار کی اطاعت نہ کرو بلکہ اللہ کی اطاعت کرو، تم پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم نے تابعداری کی کفار کی شرک میں، جہاد چھوڑنے میں، تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، کافر ہو جاؤ گے، پھر لوٹو گے تم نقصان اٹھاتے ہوئے، بلکہ اللہ تمہارا ولی ہے، حامی و ناصر ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ تمام مدد کرنے والوں سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، بسبب اس کی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا کی ہیں، بعض روایات میں 6، بعض میں اس سے زیادہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ بیٹھا ہو، یعنی بہت دور ہو، پھر بھی میرا رعب، میری امت کا رعب ان کے دل میں ہے۔ آج یہود و نصارہ، امریکہ، ٹرمپ، یہ سارے ایران وغیرہ ہم سے خوف زدہ ہیں، یہ دین کی برکت ہے، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے۔
ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب کو، بس سبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس چیز کو، اللہ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہیں۔ بھی سے مراد کہ اس کی معبودیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے، حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود مانتے، مشرکین ہر جھنڈی کو معبود مان رہے ہیں، ہر مزار کو معبود مان رہے ہیں، کوئی مزار کوئی نہیں اللہ کے سوا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے اور برا ہے ٹھکانہ ظالمین کا، یعنی جو جہنم ہے، مخصوص بالضم معذوف ہے، فرما یہ برا ہے ٹھکانہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق تمہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، سچ، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے اس کے حکم کے ساتھ، پہلے تمہیں فتح ہوئی جنگ احد میں، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے، سمجھ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، اور تم جھگڑا کرنے لگے معاملے میں کہ مرکز چھوڑ دو، عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں تم نے اس مرکز کو پکڑا ہوا تھا، اور تم نے نافرمانی کی بات اس کی کہ اللہ نے تمہیں دکھایا جس کو تم نے محبوب سمجھا تھا، تو جنگ احد میں عارضی شکست تھی ورنہ پہلے فتح آئی تھی، تم نے دیکھ لی نصرت کامیابی، تم لگ گئے کہ غنیمت اکٹھی کریں۔ ابرار منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض تم میں سے وہ ہے جو ارادہ کرتا ہے دنیا کا، اور بعض تم میں سے وہ ہے جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، جنہوں نے مرکز کو نہیں چھوڑا وہاں قائم رہے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیرا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، عارضی شکست آ گئی۔ سن لو صحابہ کے دشمنوں، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تاکید در تاکید قسم کا فائدہ دیتی ہے، فرما مجھے ربوبیت کی جلال کی قسم، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک صاحب فضل ہے مومنین پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ آج پڑھایا ہے اس کا ثواب اپنے دربار میں قبول فرما کے نبی علیہ السلام اور پوری امت کو پہنچا دو، جتنے آج تک لوگ فوت ہو چکے ہیں، جنہیں کوئی یاد کرتا ہے نہیں کرتا، ان کی روحوں تک پہنچا دو۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، ربنا تقبل منا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، واغننا بفضلک عمن سواک، واغننا بفضلک عمن سواک، یا ربنا اهدنا الصراط المستقیم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔